والوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کو تکلیف دوں اور آپ کی خانقاہ میں آپ کو پریشان کروں۔ رات کے دیر کے حصے میں تشریف لائے، لیکن آپ کے دروازے پر حضرت تھانوی کے وہیں اپنا بستر کھولا اور لیٹ گئے۔ صبح جب خانقاہ تشریف لانے کا وقت ہوا حضرت تھانوی کا، تو بزرگوں حضرت نے پوچھا کہ آپ اتنی تاخیر سے یہاں کیسے؟ حضرت نے فرمایا کہ میں دیر سے آیا، مناسب نہیں سمجھا کہ میں آپ کو تکلیف دوں۔ تو بزرگوں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ حضرت کو اپنے ساتھ خانقاہ میں لے گئے اور اپنے خادموں سے، خاص طور سے دربان سے یہ بات کہی کہ دیکھ لو ان مولوی صاحب کا چہرہ پہچان لو، ان کو اچھی طریقے سے دیکھ لو، یہ سب اصول اور آداب ہمارے خانقاہ کے ہیں، لیکن یہ جب بھی تشریف لائیں ان کے لیے کبھی بھی دروازہ بند مت کرنا، ہمیشہ کھول دینا۔ تو بزرگوں یہ حضرت کی تواضع اور انکساری کی بات ہے کہ ان کے درجات بھی بلند ہوئے اور پھر وہاں کتنی ان کو قدر و عزت ملی۔ تو اسی طریقے سے بزرگوں یہ ہمارا جامعہ کنز العلوم حضرت مولانا محمد قیصر صاحب نور اللہ مرقدہ کی یادگار ہے، جو عاجزی اور انکساری ان کا وصف تھا۔ اسی طریقے سے حضرت مولانا محمد عامر صاحب مدد اللہ العالی اسی وصف کو لے کر کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ساری خصوصیات عالموں کے اندر ہوتی ہیں، لیکن مولانا کی خصوصیت اور خاص وصف جو میں نے پہچانا یا جو میرا ایک ناقص تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ وصف ان کے اندر عاجزی اور انکساری ہے۔ اسی کی بنیاد پر آپ کی محبت اس ادارے سے اور اس تحریک سے ہے، اور انشاءاللہ ایسے ہی وابستگی آپ حضرات کی رہے گی۔ تو بزرگوں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اس شعر پر، یہ نسبت ایسی بڑی چیز ہوتی ہے عاجزی اور انکساری کی ہو یا چاہے کسی بھی چیز کی ہو، کہ گل کے لب نازک پر شبنم کا یہ قطرہ بھی، گل کے لب نازک پر شبنم کا یہ قطرہ بھی موتی سا لگتا ہے، نسبت اسے کہتے ہیں۔ محترم بزرگوں، یہ حضرت مولانا محمد عامر صاحب مدد اللہ العالی انہی حضرت مولانا محمد قیصر صاحب نور اللہ مرقدہ کی نسبت ہے، انہی کی یادگار ہے۔ ہم سب کو مل کر کے ان کے ساتھ چلنا ہے، اس ادارے کا تعاون بھی کرنا ہے، اس سے محبت بھی کرنی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ خیر۔ محمد ذیشان حمزہ والے ان کا کوئی گیٹ پر انتظار کر رہا ہے، وہاں پہنچ جائیں۔